الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عزیز طلبہ، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ مہینہ دراصل مسلمان کی زندگی میں اللہ رب العزت اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اللہ کی نگاہ میں جو سب سے کامیاب انسان ہے، انسان اپنے آپ کو ویسا انسان بنائے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز مکرم اللہ کی نگاہ میں کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. کیا مطلب متقی بننے کا؟ متقی بننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے بجائے اللہ کی مرضی والی زندگی گزارے. اللہ کی مرضی والی زندگی گزارنا یہ ہے تقویٰ، اور اپنے من کی مرضی والی زندگی گزارنا یہ کیا ہے؟ تقوی کے خلاف ہے. رمضان المبارک کا یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کو آدمی کو بڑی قدر کے ساتھ گزارنا چاہیے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کرتے. کتنے مہینے پہلے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ تو ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہینے پہلے تیاری کر رہے ہیں؟ 2 مہینے پہلے. اور ہم رمضان شروع ہونے کے بعد بھی رمضان کی تیاری نہیں کرتے ہیں. لہذا رمضان المبارک کے اس مہینے کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اللہ سے مربوط کرنا، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنا، اسی لیے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے. حدیث پاک میں ہے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے. جب پہلے زینے پر آپ نے قدم رکھا منبر کے تو کہا آمین، دوسرے پر رکھا تو کہا آمین، تیسرے پر رکھا تو کہا آمین. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ اس طرح سے آمین کہیں، آج آپ نے آمین کہا، کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبریل ممبر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، اور جبریل کہنے لگے، جب پہلے ممبر پر میں پہنچا تو جبریل نے کہا کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا اس پر اللہ کی لعنت. تو میں نے کہا آمین. پھر جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پا لیا اور ان کی خدمت کر کر اپنی مغفرت نہ کرا سکا اور اپنی جنت نہ بنا سکا اس پر بھی لعنت ہو. تو میں نے کہا آمین. پھر جب تیسرے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے اس پر بھی لعنت ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے کہا آمین. ہمارے محدثین فرماتے ہیں ایک تو جبریل علیہ السلام کی بددعا ہی کتنی خطرناک تھی، اور پھر اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آمین. تو اس بددعا کتنی خطرناک بددعا وہ بن گئی کہ اس آدمی کے لیے محروم القسمت ہونے میں کوئی شک ہی باقی نہیں رہے کہ جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی اپنی مغفرت اللہ سے نہ کرا سکا. اس لیے میرے نوجوانوں، ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے. رمضان کے مہینے میں موبائل کو سائڈ پر رکھیں،
اور موبائل کی جگہ پر قرآن کو پکڑ لے. اس کو پکڑ لے وے، قرآن کو پکڑ لے وے. رمضان المبارک کے مہینے میں اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت میں خرچ کرنے کی کوشش کریں. رمضان المبارک کا سب سے افضل کام ہے روزے رکھنا. رمضان المبارک کا دوسرا سب سے افضل کام ہے تراویح پڑھنا. من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حدیث میں ہے جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور تراویح کا اہتمام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان بھی مضبوط ہو اور اللہ سے اجر کی پوری امید بھی ہو، اس نیت کے ساتھ اس نے یہ کام کیا. حضور نے کہا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان نیکیوں کے ساتھ گزرتا ہے اس کا پورا سال نیکیوں کے ساتھ گزرتا ہے، اور جو رمضان میں بھی نہیں سدھر سکا، رمضان میں بھی نمازیں نہیں پڑھ سکا، رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھا، رمضان میں بھی اس نے اپنے آپ کو لغویات سے نہیں روکا، تو وہ پورا سال اس کا ایسا ہی برائیوں کے ساتھ گزرتا ہے. لہذا رمضان کے اس مہینے کی ہم قدر کریں اور رمضان مبارک کو بہترین انداز میں گزارنے کی کوشش کریں. تو رمضان کا سب سے اہم عمل کیا ہے؟ روزے رکھیں. آج ہمارے نوجوانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا روزے بھی نہیں رکھتا ہے. بولے ہم سے روزے رکھنا نہیں بنتا ہے. کیوں نہیں بنتا ہے بھائی؟ ساری دنیا کرنا بنتا ہے، آپ سے روزے رکھنا کیوں نہیں بنتا ہے؟ تو رمضان میں ہر حال میں آدمی کو روزہ رکھنا ہے. دوسرا عمل ہے تراویح کو اہتمام سے پڑھنا. ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ تراویح میں بیٹھا رہتا ہے. جب امام صاحب رکوع میں جانے والے ہو تو جلدی جلدی بھاگ کر نماز کیا کرتا ہے؟ پکڑتا ہے. نہیں، آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں پورا قرآن سننے کا ثواب اس وقت ملے گا جب آپ شروع سے لے کر آخر تک امام کے ساتھ شریک ہو. سمجھ گئے بات؟ جب آپ شروع سے لے کر آخر تک امام صاحب کے ساتھ شریک ہو. آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، پیچھے مستی کرتے رہے، آپ پیچھے باتیں کرتے رہے، اور جب رکوع میں امام صاحب جب آئے اور آپ شریک ہو جائے تو آپ کو پورا قرآن تراویح میں سننے کا ثواب نہیں ملے گا. تراویح کا ثواب مل سکتا ہے. لہذا جب آدمی آیا ہی ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان کے دنیا میں بگڑنے کے دو سبب ہیں. دو میں سے کسی ایک وجہ سے انسان بگڑتا ہے. ایک تو انسان بگڑتا ہے اپنے نفس کی مان کر، کہ وہ اپنے نفس کی مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا ہے. اس کا نفس جیسا بولتا ہے ویسا کر. نفس بولتا ہے بیٹھا رہنا، ابھی اتنا لمبا کہاں کھڑا رہے گا. وہ موبائل لے کے 6 گھنٹے 4 گھنٹے 3 گھنٹے 10-20 منٹ کھڑا رہتا ہے، اور اللہ کے سامنے 4 منٹ نہیں کھڑے رہ سکتے ہیں. تو نفس، ایک تو نفس انسانوں کو بگڑ، کہا کہ نفس کی نہیں مانے، اللہ کی مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا انسان کو بگاڑنے والی چیز ہے اس کا دوست، بری صحبت. کیا بری صحبت انسان کو بگاڑ دیتی ہے. کیوں؟ دوست ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اتنا بہت صوفی بن گیا، معلوم ہے رمضان آیا نہیں. تو ایسے دوست رکھے جو دوست آپ کو قرآن پڑھنے کی دعوت دے، ایسا دوست بنائے جو آپ کو نماز کی طرف لے جائے. تو رمضان کا دوسرا عمل تراویح. رمضان کا تیسرا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت. قرآن کی تلاوت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تو قرآن کو پڑھے آدمی بغیر سمجھے، اور ایک ہے سمجھ کر پڑھے. اب ظاہر سی بات ہے سمجھ کر پڑھنا مشکل ہے تو بغیر سمجھے پڑھے. ایسا نہیں سمجھے کہ بغیر سمجھ کے پڑھ کے کیا ہونے والا ہے. نہیں، ایک بزرگ نے کل میں پڑھ رہا تھا عربی کا ایک مضمون، اس میں بڑا اچھا لکھا کہ ہر قرآن کریم کو اگر آپ بغیر سمجھے پڑھے تو ایسا ہے جیسے آپ اپنے کھاتے کے اندر میں پیسے جمع کریں کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکی. تو گویا کہ آپ نے الف پڑھا تو 10 نیکی جمع ہو گئی، لام پڑھا تو 10 نیکی جمع ہو گئی، میم پڑھا تو 10 نیکی، الف لام میم پڑھا تو کتنی نیکی جمع کر دی آپ نے؟ 30 نیکی آپ کے کھاتے کے اندر میں 30 روپے جمع ہو گئے آخرت کے کھاتے میں، بینک آف آخرت. اور اسی کو اگر آپ نے سمجھ کر پڑھا تو ایسا سمجھو جیسے آپ نے جواہرات اور سونے کو جمع کیا. جیسے آپ نے کیا سمجھ رہا ہے؟ جواہرات اور سونا. جواہرات اور سونا قیمتی ہوتا ہے نا. تو کہا کہ گویا آپ نے وہ جمع کروائے. تو ہم قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. تو تیسرا عمل ہے قرآن کو پڑھنا. جتنا ہو سکے آدمی کثرت سے قرآن پڑھے. ہر آدمی یہ نیت کرے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ نہیں تو کم از کم ایک قرآن تو ختم کرے انشاءاللہ.
اور بہت آسان ہے، ہر نماز سے پہلے بعد میں 5-5 10-10 منٹ آپ پڑھیں گے تو ایک قرآن تو آسانی سے ختم ہو جائے گا۔ ہمارے آج بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، پوری زندگی قرآن نہیں پڑھتے، اتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کا قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ایک دوسرا، یا تو وہ کوشش کرے کہ روزانہ 2 پارے پڑھے تو کتنے قرآن ختم ہو جائیں گے؟ 2۔ روزانہ 3 پارے پڑھے تو کتنے قرآن ختم ہوں گے؟ 3۔ روزانہ 4 پارے پڑھے تو کتنے قرآن ختم ہوں گے؟ 4۔ روزانہ 5 پارے پڑھے تو کتنے؟ اور آسان ہے، اپنے نفس کی مخالفت اور اپنا اچھا دوست ڈھونڈے جو آپ کو قرآن پڑھنے میں کیا کرے، مدد کرے۔ یہ دوست بڑا خطرناک ہوتا ہے، سب سے خطرناک چیز دنیا کے اندر میں دوست، یہ شیطان سے بڑا شیطان، شیطان اکبر من شیطان۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، حضور کو، کہ آپ میرے یہاں کھانے کے لیے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی، کہا کہ ایک شرط کے ساتھ، تم ایمان لے آؤ۔ تو مکہ کا بڑا سردار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے ایمان لے آؤ۔ اس کے دوست کو پتا چلا، امیہ بن خلف کو، تو وہ آیا، بولے کیوں ایمان لانے کی سوچتا ہے؟ لایا ویا تو دیکھ پھر تو، وہ ایمان نہیں لائے اور کفر کے ساتھ مر گیا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ کہ قیامت کے دن وہ غصے سے اور ناراضگی میں اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، غصے میں انسان کاٹتا ہے نا، کہا اور کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اگر اپنے دوست کی نہ مانا ہوتا تو صحابی بن جاتا، لیکن برے دوست کی مانا تو صحابی تو نہیں بنا، ہمیشہ کافر رہ کر ہمیشہ کی جہنم میں کیا کرتا رہے گا، جلتا رہے گا۔ اس لیے اچھا دوست بنانا بہت ضروری ہے، اور اس لیے اب کوشش کریں قرآن کو کثرت سے پڑھے، اور جو 12 رکعت سنتیں نماز، فرض نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھے۔ رمضان میں تو پڑھے کم سے کم آدمی، رمضان میں بھی ادھر ادھر کھڑے رہتے ہیں، جب امام صاحب رکوع میں جاتے تو دوڑتے آتے نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ زبردستی والی نماز نہیں ہے، شوق سے نماز پڑھے۔ تو 12 رکعت سنتیں، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت۔ یہ 12 رکعت اس کو سنن رواتب کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 12 رکعت اہتمام کے ساتھ پڑھے گا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے مرنے کے بعد داخل ہو جائے۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن کتنا بڑا ثواب ہے، تو اس کی کوشش کرے۔ رمضان میں تہجد پڑھے، شہری کر آئے تو ایسے نہیں کمرے میں چلا گیا موبائل لے کے بیٹھ گیا، نہیں، آیا سیدھا مسجد میں آ کر 2 رکعت 4 رکعت تراویح پڑھے، اللہ سے دعا کرے۔ تو اس کی کوشش کرے۔ جب کالج میں جانے لگے تو 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ کر جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 رکعت اگر آپ پڑھیں گے تہجد میں تو وہ 2 رکعت دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ افضل ہے، اور 2 رکعت آپ اشراق کی نماز پڑھیں گے تو بدن میں 360 جوڑے ہیں، اللہ رب العزت ان 360 جوڑوں کے شکر کا ثواب عطا فرماتا ہے کہ آپ نے پورے 360 جوڑے کا شکر ادا کر دیا۔ تو اس کا اہتمام کرے۔ مغرب کے بعد ہو سکے تو 2 رکعت کے ساتھ اور 2-4 رکعت پڑھے تو اس کو اوابین کہتے ہیں۔ تو ایسے رمضان کو بھلائی کے ساتھ گزارے۔ رمضان مبارک میں فلمیں دیکھنا، موبائل کے اندر میں غلط چیزیں دیکھنا، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کر رہے دور رکھے۔ رمضان میں اللہ سے لو لگائے، دوسروں سے لو لگائے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان مبارک کو نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور رمضان کی برکات سے اللہ رب العزت ہم سب کو مستفید فرمائے۔ امت پر آئے ہوئے تمام مسائل کو رمضان مبارک کی برکت سے اللہ رب العزت ختم فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم کو نماز کا، قرآن کی تلاوت کا شوق نصیب فرمائے، اور پورے اخلاص کے ساتھ ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔